اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ اہلاً و سہلاً مرحبا. حدیث پڑھنے والوں کو خوش آمدید. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حکمت بھی اتاری ہے، اور وہ حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا خاص انعام ہے، تحفہ ہے، جو حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم کتاب شروع کریں، ہم امام نووی کے بارے میں چند باتیں کریں گے تاکہ کتاب لکھنے والے کا تعارف آپ کے سامنے ہو. تو اپنے نوٹس بنا لیجیے اہم باتوں کے. امام نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امام نووی کا پورا نام یحییٰ بن شرف بن مرہ بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعہ بن حزام نووی حورانی دمشقی ہے. یعنی ان کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ ان کی اپنی نسبت نوا کی طرف بھی ہے، حوران کی طرف بھی، اور دمشق کی طرف. نووی کا لفظ نوا سے ہے، جو دمشق کے قریب حوران شہر کی ایک بستی کا نام ہے، یعنی یہ گاؤں سمجھے. آپ کے آباء و اجداد حزام سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہو گئے تھے. یعنی حزام جو تھے وہ ہجرت کر کے اس علاقے میں آئے تھے. حزام علاقے کا نام نہیں، حزام ان کے گریٹ فادر کا نام ہے، گرینڈ فادر کا نام. ان کی کنیت ابو زکریہ، لقب محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. امام نووی رحمہ اللہ کی ولادت نوا بستی میں 631 ہجری میں ہوئی، 631 ہجری، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 600 سال بعد یہ دنیا میں تشریف لائے. ان کے والد ایک نیک بزرگ تھے. انہوں نے ان کی عمدہ تربیت کا اہتمام کیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے اندر ذہانت و فطانت کے آثار بھی دیکھ لیے کہ یہ بچہ ایک اسپیشل بچہ ہے. یاسین بن یوسف مراکشی کہتے ہیں، میں نے پہلی مرتبہ یحییٰ بن شرف نووی کو اس وقت دیکھا جب وہ تقریباً 10 برس کے بچے تھے، 10 years old. بچے انہیں اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے بلا رہے تھے، لیکن وہ کھیلنے کو تیار نہ تھے. جب بچوں نے زبردستی کی تو وہ روتے ہوئے قرآن پڑھنے لگے، یعنی فطرتاً وہ کھیل کی طرف راغب ہی نہیں تھے. یاسین کہتے ہیں کہ میں نے یہ حالت دیکھی تو ان کے استاد سے ملاقات کی اور کہا اس بچے پر خصوصی توجہ دیجیے، امید ہے کہ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم و زاہد بنے گا اور لوگ اس سے فیض یاب ہوں گے۔ یہ سن کر استاد نے کہا کیا تم نجومی ہو؟
جو اس طرح کی خبر دے رہے ہو؟ میں نے کہا میں نجومی نہیں ہوں، بلکہ جو اللہ عز و جل نے مجھ سے کہلوایا میں نے وہی کہا، یعنی اللہ نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے۔ اس کے بعد استاد ان کے والد صاحب سے ملے اور انہیں امام نبوی کے متعلق بتایا، تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ ان کو قرآن یاد کرنے کا بھی بہت شوق تھا۔ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے والد نے ان کو ایک دکان میں رکھوا دیا، یعنی کام کرنے کے لیے۔ تو وہ قرآن کی تعلیم اور اس کے حفظ کو چھوڑ کر خرید و فروخت میں مشغول نہیں ہوتے تھے، ان کا وہاں دل ہی نہیں لگتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے قرآن مکمل کر لیا اور اس وقت وہ بلوغت کی عمر کے قریب تھے۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں شروع کیا اور بالغ ہونے تک مکمل کیا۔ پھر اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے دمشق کی طرف، سیریا کی طرف سفر کیا۔ نوا بستی میں ایسے دینی مدارس اور علمی ماحول نہیں تھا کہ جہاں دینی علوم میں کمال حاصل کیا جا سکتا، اس لیے امام نووی کے والد انہیں دمشق لے آئے، جو اس وقت علماء کا مرکز اور فضلاء یعنی بہت عالم فاضل لوگوں کا سرچشمہ اور طالب علموں کا محور تھا، یعنی دنیا بھر سے لوگ وہاں علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، میٹروپولیٹن سٹی تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ والدین کو اپنے بچوں کی نفسیات سمجھنی چاہیے اور ان کی دلچسپیوں کو، جو کہ اچھی پازیٹیو دلچسپیاں ہونا کہ صرف کھیل کود کی، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور پھر انہیں ماحول اور مواقع بھی دینے چاہیے، کیونکہ اگر ان کے والد اس گاؤں سے نہیں نکلتے تو بچہ وہیں ضائع ہو جاتا، لیکن ان کا شوق دیکھتے ہوئے وہ خود ان کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ امام نووی 19 سال کی عمر میں دمشق آئے اور وہاں مختلف اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ تقریباً 28 سال وہیں رہے، دمشق میں ہی۔ انہوں نے اپنی رہائش مدرسہ رواحیہ میں ہی رکھی۔ یہ مدرسہ بنو امیہ کی مسجد اموی کے ساتھ ملحق تھا۔ اگر آپ میں سے کوئی سیریا گیا ہو تو جامع اموی ہے جو بنو امیہ کے دور میں بنی تھی، تو اس کے قریب ہی یہ مدرسہ تھا۔ 28 سال انہوں نے مدرسہ رواحیہ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں گزارے۔ وہ علم سیکھتے سکھاتے اور کتابوں کی تالیف و تصنیف کرتے، یعنی لکھنے پڑھنے کا کام کرتے، اور وہیں مسلسل قیام کیا۔ صرف حج کے لیے وہاں سے نکلے، اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں گئے، یا پھر واپس اپنی بستی کی طرف گئے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کے لیے یا ان سے ملاقات کے لیے جاتے۔ امام نووی فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنا پہلو آرام کے لیے زمین پر نہیں رکھا۔ اسی طرح ان کی خوراک بھی بہت سادہ تھی، یعنی بس ٹیک لگا کے تھوڑا سا سو جاتے تھے اور بس۔ رات کو بہت کم سوتے، نیند کا غلبہ ہوتا تو کچھ دیر کے لیے کتابوں کا سہارا لے کر اونگ لیتے، پھر بیدار ہو کر اپنے علمی کاموں میں مصروف ہو جاتے، دوبارہ کام شروع کر دیتے۔ بدر بن جماع بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے امام نووی رحمہ اللہ سے ان کی نیند کے بارے میں پوچھا، تو امام نووی نے کہا کہ جب مجھ پر نیند کا غلبہ آتا ہے تو میں کچھ دیر کے لیے کتابوں کے ساتھ ٹیک لگا لیتا ہوں، پھر بیدار ہو جاتا ہوں۔ ان کے شاگرد بدر کہتے ہیں جب میں ان کی ملاقات کے لیے آتا تو وہ کتابوں کو ایک دوسرے پہ رکھ دیتے، پھر وہ میرے لیے جگہ بناتے کہ میں بیٹھ سکوں، یعنی چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ڈھیروں کتابیں تھیں اور وہ پھیلائی بھی ہوتی تھی۔ ٹیبل پر بیٹھ کر کرنے کا تو رواج نہیں تھا، لوگ زمین پر بیٹھ کر ہی کام کرتے تھے۔ خود میرے حدیث کے استاد جو تھے شیخ سعید بازنجکی، مجھے انہی کی وجہ سے سیریا جانے کا بھی اتفاق ہوا، اور کچھ یہ پرانے مدارس دیکھنے کا بھی۔ تو وہ بھی ہمیشہ زمین پر ہی بیٹھتے تھے اور نیچے ہی ان کا وہ آگے چھوٹا سا ڈیسک سا رکھا ہوتا تھا جس پر وہ لکھتے تھے، اور ہم بھی زمین پر ہی بیٹھتے تھے۔ اس وقت ہمت تھی بیٹھنے کی۔ زمین پر بیٹھ کر کام کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھ کے کام کرو، اور اب ہمارے پاؤں نہیں لگتے اس پہ۔
اچھا، کھانا اسپیشلی زمین پر بیٹھ کر کھاؤ. سبحان اللہ. بیک ٹو بیسکس. امام نووی کی سیرت طلب علم کے ساتھ بھری ہوئی ہے، یعنی علم حاصل کرنے کا شوق نظر آتا ہے ان میں. کوئی گھڑی نہیں گزرتی تھی مگر وہ حصول علم میں مصروف ہوتے، یعنی اپنے سارے کا سارا وقت سیکھنے کے لیے ہی انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا. امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء کئی والیومز میں، جس میں مختلف نامور علماء کے حالات ضبط کیے ہوئے انہوں نے، کہ ان کا شب و روز کا یہ علمی انہماک ضرب المثل بن گیا تھا کہ نبوی کی طرح علم حاصل کرنا ہے. انہوں نے اپنے تمام اوقات کو علم کے لیے وقف کر دیا تھا. کبھی مجلس درس میں بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں، کبھی اسے یاد کر رہے ہیں، کبھی سبق کے مشکل مقامات اور الفاظ کو حل کر رہے ہیں، کبھی مطالعے اور کتابت میں مصروف ہیں، یعنی کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی لکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ راہ چلتے ہوئے بھی سبق کی تکرار کرتے جاتے تاکہ یاد ہو جائے، پھر کسی کتاب کا مطالعہ کرتے رہتے. کل میں نے بھی یہاں پیچھے باہر ایک بچی کو دیکھا جو ناول پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی واک کر رہی تھی. تو اسی طرح ایک دن مجھے کسی گیدرنگ میں جانے کا اتفاق ہوا درس کے لیے، ایکچولی سینٹ کیتھرین. تو بہت سارے لوگ تھے، کسی گھر میں تھا اور خوب مجمع تھا، تو سب گہما گہمی تھی. درس کے بعد لوگ آپس میں مل رہے تھے، اور ایک بچی کو میں نے دیکھا وہ ایک کارنر میں ایک موٹی سی کتاب لے کے اپنی دنیا میں مست ہے اور وہ پڑھ رہی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے بچے کیا پڑھتے ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں. حتیٰ کہ ریڈنگ کی بھی ایک ایسی ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بچوں کو کہ جو کچھ اور نہیں کرتے، صرف ریڈ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ نگاہیں ان کی نظریں چلی جاتی ہیں. اگر کام کی بات پڑھیں تو امام نبی بن جائیں، لیکن جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس سے تو حاصل کچھ نہیں. یہ استادوں کے بہت دل عزیز تھے. ظاہر ہے اچھا طالب علم استاد کا دل عزیز ہی ہوتا ہے. ان کا حافظہ بہت تیز تھا. انہوں نے مختصر مدت میں بہت زیادہ کتابیں حفظ کی، یعنی کتابیں زبانی یاد کی. کوئی کمپیوٹر وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا کہ سرچ کرنے کے لیے فوراً کلک کر لیں، دماغ ہی کمپیوٹر تھا. انہیں اپنے استاد ابو ابراہیم اسحاق بن احمد مغربی سے بہت محبت حاصل ہوئی. ان کے استاد ان سے اس قدر خوش ہوئے کہ انہیں اپنے حلقے کا مدرس بنا دیا، یعنی جہاں وہ خود پڑھاتے تھے وہاں انہوں نے ان کو مقرر کر دیا. پس وہ ان کی مجلس میں ہی اس سبق کو دہراتے. پھر وہ دارالحدیث اشرفیہ اور دیگر جگہوں میں مسند حدیث پر فائز رہے، یعنی اور جگہوں پر بھی انہیں پڑھانے کا موقع ملا. ابن عطار کہتے ہیں کہ ہمارے استاد رحمہ اللہ نے مجھ سے ذکر کیا کہ ان کا کوئی وقت ضائع نہیں ہوتا تھا، نہ دن میں نہ رات میں، یہاں تک کہ راستے میں بھی. انہوں نے 6 سال تالیف و تصنیف میں، لوگوں کو علمی فائدہ پہنچانے میں، ان کی خیر خواہی کرنے میں اور قول حق بیان کرنے میں گزار دیے. وہ اپنے دن میں علم کی مجالس میں حاضر رہتے تھے اور رات کو اس علم کا مذاکرہ کرتے، یعنی اس کو دہراتے، یعنی دن میں پڑھتے اور رات کو اس کو یاد کرتے. اور اسی طرح جو کچھ وہ دن میں لکھتے تھے اس کو، یعنی نوٹس وغیرہ بناتے تھے، ان کو دہراتے. وہ اپنے دن کے اول حصے میں حصول علم میں مصروف ہوتے، درمیان والے حصے میں جو علم حاصل کیا ہوتا اس کو آگے سکھاتے، یعنی دوسروں سے ڈسکس کرتے، اور دن کا آخری حصہ تالیف و تصنیف میں گزارتے. یعنی جب تک طالب علم تھے تو روٹین تھوڑی اور تھی، اور جب سیکھ گئے تو پھر علم کو لکھنا بھی شروع کر دیا. ایک دن میں کئی علمی مجالس میں شریک ہوتے. حصول علم میں امام نووی رحمہ اللہ کے عجائبات میں سے یہ ہے کہ وہ حصول علم کے لیے ایک دن میں 12 مجالس میں حاضر ہوتے، 12 پیریڈز. ہم تو ایک کلاس اٹینڈ کر لیں تو سمجھتے ہیں بہت کافی ہے، اور کبھی ایک کے لیے بھی وقت نہیں نکلتا. حدیث اور فقہ میں ان کو دسترس حاصل تھی. ذہبی کہتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ اپنے علم اور فنون میں محقق تھے، ریسرچر تھے، تحقیق کرنے والے تھے.
وہ علمی مسائل میں بہت باریکی سے کام لینے والے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حفظ کرنے والے تھے، اور وہ حدیث کی اقسام یعنی صحیح اور ضعیف کو پہچانتے تھے کہ اوتھینٹک کیا ہے اور کیا نہیں۔ وہ غریب الفاظ کو بھی جانتے تھے۔ غریب کا مطلب یہاں پور نہیں ہے، غریب کا مطلب یعنی جو عام استعمال میں نہیں ہوتے، مشکل الفاظ کہہ لیں۔ اور فقہی مسائل کا استنباط بھی جانتے۔ استنباط کہتے ہیں علم کو پڑھ کے پھر اس سے نتیجہ حاصل کرنا، نکالنا۔ وہ امام شافعی کے مذہب اور اس کے اصول و قواعد کے حافظ تھے۔ وہ صحابہ اور تابعین کے اقوال کے حافظ بھی تھے۔ علماء کے اختلاف اور ان کے اتفاق کو جانتے تھے، اس میں وہ سلف کے طریقے پر چلنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے تمام اوقات علم کی مختلف اقسام میں اور ان پر عمل کرنے میں صرف کر دیے تھے۔ بحث اور جدال سے اعراض برتتے تھے، یعنی بحث مباحثہ نہیں کرتے تھے۔ امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں کہ امام نووی وسعت علم میں بے مثال تھے اور وہ مجادلہ کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ مجادلہ پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں تدبر قرآن کی کلاس میں، جہاں 21واں پارہ شروع ہوتا ہے اس میں۔ اور بحث و تحقیق میں ان کو مبالغہ اچھا نہیں لگتا تھا، یعنی بال کی کھال اتارنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ جو مجادلہ کرتا امام نووی کو اس سے تکلیف ہوتی اور وہ اس سے اعراض کر لیتے تھے، یعنی خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ علم میں مصروف ہونے کی وجہ سے شادی بھی نہ کر سکے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا میں بھول گیا، اتنا مصروف تھا کہ اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ اور وجہ تو معلوم ہے کہ وہ علم کے حاصل کرنے میں اور نشر و اشاعت میں۔ پھر علم کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق امام نووی کہتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے روضۃ الطالبین اور عمدۃ المفتین یا مفتین، اس میں کہتے ہیں کہ علم میں مشغول ہونا ان افضل عبادات میں سے ہے جو اللہ کے تقرب کا باعث ہے۔ یعنی علم کا سیکھنا سکھانا جو ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، یا سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے، یا دونوں ہی، کبھی کچھ سیکھو اور کچھ سکھاؤ۔ اور یہ عظیم اطاعات میں سے ہے، اور یہ نیکی اور بھلائی کی بہت سی اقسام سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ انسان نیکی اور بھلائی کر نہیں سکتا جب تک اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ علم ہی راستہ کھولتا ہے کہ اور کیا اچھا کرنا ہے۔ اور عبادات میں سے بہت تاکید والی عبادت ہے، یعنی وہ علم کے حصول کو عبادت قرار دیتے ہیں۔ باعزت کاموں کی طرف سبقت لے جانے والے اس کی طرف سبقت لے گئے، یعنی آگے بڑھ گئے، اور بھلائیوں میں سبقت لے جانے والوں نے اس کے ساتھ آراستہ ہونے کے ساتھ اس کی طرف جلدی کی، یعنی جنہیں بھلائیاں چاہیے تھیں انہوں نے اس کام میں سبقت کی، یعنی آگے بڑھ گئے، اس کو پرائرٹی پر رکھا۔ کچھ اخلاق اور صفات کے بارے میں، مزاج میں سادگی تھی، یعنی علمی کمال کے باوجود طبیعت میں بہت سادگی تھی۔ لباس بھی معمولی ہوتا، خوراک بھی سادہ اور برائے نام۔ خوش خوراکی اور خوش لباسی اگرچہ ممنوع نہیں ہے، یعنی ہمارے دین میں منع نہیں ہے، لیکن اہل علم و فضل کی اکثریت ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ ان کے نزدیک یہ کوئی بہت اہم چیز نہیں، وہ معمولی لباس اور معمولی کھانے پر بھی بالکل مطمئن رہتے ہیں۔ ان کے ہاں اصل اہمیت درس و تدریس، تبلیغ و دعوت، مطالعہ کتب، تصنیف و تالیف اور اسی قسم کی دیگر علمی مصروفیات کی ہوتی ہے۔ اس میں انہیں جو لذت ملتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو بعض لوگوں کو اچھا لباس پہن کر اور اچھا کھانا کھا کر یا دنیاوی تکلفات سے آراستہ ہو کر ملتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو خوشی ملتی ہے زیادہ اچھا کپڑا پہن کر یا زیادہ اچھا کھانا کھا کر، لیکن علم والوں کو اس سے بھی زیادہ خوشی ملتی ہے علمی مجالس کو میں حاضر ہو کر یا سیکھ کر یا سکھا کر۔ امام نووی دن رات میں ایک کھانا کھاتے تھے، وہ بھی عشاء کے بعد۔
نیند کا غلبہ طاری کرنے والے کھانوں سے پرہیز کرتے تھے، یعنی ایسی چیزیں نہیں کھاتے تھے کہ کھا کے پھر سو ہی جائیں۔ پھل اور ککڑی وغیرہ کھانے سے انکار کرتے اور کہتے مجھے ڈر ہے میرا جسم مرطوب ہو جائے گا اور یہ چیزیں نیند کے غلبے کا سبب بنے گی۔ بہت عبادت گزار بھی تھے۔ ان کے شاگرد ابن عطار نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے اور دنیا سے اعراض کیے ہوئے تھے، آخرت کی طرف متوجہ رہتے۔ رافعی کہتے ہیں کہ وہ عبادت، تلاوت اور تصنیف میں بہت زیادہ شب بیداری کرتے، یعنی راتوں کو جاگتے مگر ان کاموں کے لیے۔ ابن کثیر نے البدایہ اور نہایہ ان کی کتاب ہے، اس میں کہا ہے کہ امام نبوی روزہ رکھنے میں ناغہ نہیں کرتے تھے، یعنی مسنون روزے بھی رکھتے تھے، دنیاوی آسائشوں سے دور رہتے۔ علامہ رشید الدین کہتے ہیں جب میں نے امام نبوی کو دیکھا کہ دنیاوی آسائشوں سے دور رہتے ہیں، میں نے ان سے کہا مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں جو آپ کو دینی خدمات سے روک دے، یعنی آپ بالکل اپنے آپ کو آرام نہیں دیتے، نہ سوتے ہیں نہ کھاتے ہیں، ہر وقت اسی چیز میں لگے رہتے ہیں، تو کہیں آپ ایسی بیماری میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا فلاں شخص نے کسی اور کی مثال دی، اللہ کی اتنی عبادت کی کہ اس کی ہڈیاں خشک ہو گئی، تو میں تو اتنی نہیں کر رہا۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ انہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں، انہیں ان کے حال پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا ایک خاص لائف سٹائل ہوتا ہے، وہ تو لوگ ان کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے آرام کا خیال کریں۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، بہت اچھی، بہت سمجھدار ڈاکٹر بھی تھی، تو اکثر مجھے نصیحتیں وغیرہ کرتی رہتی تھی۔ تو ایک دن کہنے لگی اگر کینڈل کو دو طرف سے جلا دیا جائے نا تو ختم ہو جاتی ہے، اس کی روشنی جلد ختم ہو جاتی ہے۔ خیر ہمارا تو کوئی مقابلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم عام لوگوں سے ہٹ کے تھوڑا سا بھی دین کا کام زیادہ کر لیں یا دین کا کام ہی کر لیں، وہ کہتے ہیں کہ فرض تو نہیں ہے نا، تم اپنا نماز روزہ کرو، ذکر اذکار کرو، آرام کرو، انجوائے کرو لائف کو، یہ کیا اپنے اوپر یہ بوجھ ڈال رہی ہیں، کسی وقت چین نہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ شروع رہتا ہے۔ تو پھر اگر دیکھا جائے تو جو صحت کے اصولوں کے سٹینڈرڈ سیٹ کیے گئے ہیں ان پر تو پھر پورا نہیں اترا جا سکتا نا۔ بہرحال وہ کسی کا ہدیہ اور عطیہ قبول نہیں کرتے، لیکن اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ چیز ایسے شخص کی طرف سے آتی جن کے دین کا ان کو یقین ہوتا، یعنی ان لوگوں سے صرف چیز لیتے تھے جن کے دین پر ان کو اعتبار ہوتا۔ اسی طرح وہ صرف اپنے والدین اور رشتہ داروں سے ہی قبول کرتے تھے۔ ان کی والدہ ان کی طرف قمیص یا اس طرح کا لباس بھیجتی کہ وہ اس کو پہن لیں، اور ان کے والد وہ چیز بھیجتے جو وہ کھا سکیں، اور اس کے علاوہ وہ کچھ طلب نہیں کرتے تھے، ڈیمانڈز نہیں تھی ان کی۔ اکثر وہ حکمرانوں اور امراء کو خط لکھتے تھے اور ایسی چیز کے ساتھ ان کی خیر خواہی کرتے جس میں لوگوں اور جگہوں کی بھلائی ہوتی، یعنی ملکوں کی، یعنی حکومت کے افراد کو ایسی نصیحتیں کرتے کہ جس سے عوام کی اور زیادہ بھلائی ہو سکے۔ امام نووی 676 ہجری میں نوا واپس آ گئے، 676 میں اپنی بستی میں واپس آئے، وہاں بیمار ہوئے اور 45 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، only 45 years۔ جب ان کی میت دمشق پہنچی تو دمشق اور اس کے گرد و پیش کی بستیوں میں رونے کی آوازیں آنے لگی۔ مسلمانوں نے ان کی وفات پر بہت غم کیا۔ ان کی کچھ کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی عمر میں ان کے علمی کاموں میں بہت برکت دی۔ وہ زندگی بھر علم و فن کی خدمت میں مصروف رہے اور آپ نے مفید اور علمی کتابیں یادگار چھوڑی۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام نووی کی تصنیفات کے ساتھ امت کو نفع پہنچایا۔ ان کی تصنیفات دنیا کے مختلف کونوں میں پھیل گئیں اور ان کو شہروں کی طرف لایا گیا۔ وہ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، لیکن
ان کی کتابیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئیں۔ امام سبکی کہتے ہیں کسی صاحب بصیرت پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام نووی کی اور ان کی بعض تصنیفات کی بہت زیادہ حفاظت کی، کیونکہ ان دوران ہلاکو خان کی جنگیں اور بہت تباہیاں ہوئیں اور بہت مسلمانوں کا علمی ورثہ بہت سا ضائع ہوا ہے۔ بعض کتابوں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں لیکن وہ کتابیں آج موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کی حفاظت کی۔ ارباب سیر نے، یعنی جنہوں نے سیرت کے اوپر لکھا، امام نبی کے حالات لکھے ہیں، امام نبی کی 28 کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف کون سی تھی؟ شرح صحیح مسلم، اس کا اصل نام المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، یہ امام نبی کی سب سے مشہور تصنیف ہے۔ صحیح مسلم کا تو سب کو پتہ ہے نا، حدیث کی جو کتاب صحیح مسلم ہے، جیسے صحیح بخاری ہے اور دوسرے نمبر پر صحیح مسلم ہے، تو یہ سب سے اہم کتاب ہے ان کی۔ اس کتاب کی کئی شرحیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان میں سے شرف، شہرت اور مقبولیت کے لحاظ سے کوئی بھی اس کے برابر نہیں جو اس کتاب کو فضیلت حاصل ہوئی۔ یہ نہ تو بہت طویل ہے نہ مختصر، بلکہ بہت متوسط ہے۔ اس کے بارے میں امام نووی فرماتے ہیں اگر لوگوں کی ہمتیں پست نہ ہوتی تو میں اس شرح کو 100 جلدوں میں مکمل کرتا، لیکن 3 جلدوں میں ختم کر دیا تاکہ لوگ پڑھ سکیں۔ شرح بخاری، امام نووی اس کو صرف کتاب الایمان تک لکھ سکے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں میں نے شرح بخاری میں مختلف قسم کی معلومات جمع کی ہیں، یہ مختصر ہونے کے باوجود مفید اور مختلف علوم اور فوائد پر مشتمل ہے۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کو مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ وفات پا گئے۔ اربعین نووی، کس کس نے اس کتاب کا نام سن رکھا ہے؟ اربعین نووی، 40 حدیث، جی کورس میں ہوتی تھی۔ یعنی دنیا کا کوئی خطہ آپ دیکھ لیں، مشرق، مغرب، افریقہ، امریکہ، یعنی کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، ہر جگہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ان کا اخلاص تھا، ان کی قربانیاں تھیں، ان کی محنت تھی۔ حالانکہ کیا 40 حدیثیں انہوں نے دین کے مختلف پہلوؤں پر جمع کی ہیں، تو یہ اللہ کی خاص یعنی رحمت اور برکت نظر آتی ہے نا اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو، ان کے صدقہ جاری کو محفوظ رکھا، جیسے امام بخاری کی کتاب کو محفوظ رکھا، ایسے صحیح مسلم کو، اور وہ تو بڑی بڑی کتابیں ہیں لیکن وہ سب اس سے واقف نہیں ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیے۔ یعنی جتنی شہرت اس کتاب کی ہوئی اور اس کے بعد ریاض الصالحین کی ہوئی، اتنی شہرت حدیث کی کسی کتاب کو نہیں ہوئی، نہیں ملی۔ اوکے، آپ خود ہی اعلان کر دیں جی۔ الحمدللہ اس ویکینڈ سے سپٹمبر 21 سیٹرڈے کو سر ڈاکٹر ادریس زبیر انشاءاللہ اربعین النووی یہاں پڑھائیں گے۔ ہمارے تدبر القرآن میں 19ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اور استاذہ جی کی کلاس سے بالکل پہلے ان کی کلاس رکھی گئی ہے، اور وہ کلاس میں مین اینڈ ویمن دونوں ویلکم ہیں۔ سر کی کلاس میں انشاءاللہ مین بھی آ کے یہاں پہ اٹینڈ کر سکتے ہیں، آن سائٹ بھی انشاءاللہ۔ امام نووی اس کتاب کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ یہ 40 حدیثیں ان سب امور کو شامل ہیں اور ان میں ہر حدیث دین کے کسی عظیم الشان قاعدے پر مبنی ہے، یعنی دین اسلام کا ایک جامع تعارف ہے یہ کتاب۔ اربعین نووی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی بے شمار شرحیں لکھی گئیں، لوگوں نے اس پر حاشیے لکھے، شرح لکھی۔ شرح کا مطلب تو سمجھ نا، تشریح، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپلینیشن۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے تہذیب الاسماء والثقات، اس میں آپ نے جو محدثین اور راوی ہیں ان کے ناموں کے، ان کے جو نام ہیں ان ناموں کا مطلب کیا ہے، الفاظ اور لغات کی تشریح و توضیح ہے، ڈکشنری کی قسم کی کتاب ہے۔ پھر کتاب الاذکار، یہ بھی ان کی مشہور تصانیف میں سے ہے۔ اس میں شب و روز کے متعلق اذکار اور دعائیں جمع کی گئی ہیں، یعنی دن رات میں ایک انسان جو ذکر کرتا ہے وہ اس میں جمع ہے۔
اس کتاب میں صرف احادیث سے ادعیہ یعنی دعائیں اور اذکار نقل کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان سے متعلق آیات قرآنی اور متقدمین کے اقوال بھی نقل کیے ہیں۔ کچھ اور کتابیں ہیں، کچھ نام پڑھ دیتی ہوں، ہیں تو مشکل نام لیکن چلیں سننے میں کیا حرج ہے۔ روضۃ الطالبین، روضہ کہتے ہیں باغ کو، طالبین طالب علم، طالب علموں کا باغ۔ مختصر اسد الغابہ، اچھا غابہ کس کو کہتے ہیں، کسی کو معلوم ہے؟ غابہ جنگل کو، جنگل غابہ۔ اسد اسد کی جمع ہے، اسد کون ہوتا ہے؟ شیر، تو شیر کی جمع یعنی جنگل کے شیر کس کے بارے میں ہو سکتی؟ صحابہ کے بارے میں، یہ صحابہ کی تاریخ ہے، اس میں صحابہ کی کہانیاں اس میں، یعنی جی جی ہاں، نام کتنا خوبصورت ہے، اسد الغابہ، ان کو شیروں سے تعبیر کیا ہے۔ التبیان فی آداب حملۃ القرآن، قرآن پڑھنے والوں کے کیا مینرز ہونے چاہیے، کیسا اخلاق ہونا چاہیے، یہ اس کے بارے میں ہے۔ ادب المفتی والمستفتی، مفتی اور فتویٰ لینے والے، یعنی مستفتی ہوتا ہے جو فتویٰ طلب کرے اور مفتی جو فتویٰ دے، ان دونوں کے درمیان کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے، یعنی سوال کرنے والے کو کیسا سوال کرنا چاہیے اور جواب دینے والے کا انداز کیا ہونا چاہیے، ان کو کن آداب سے، مینر سے آراستہ ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں تو اس طرح کی بات سوچی بھی نہیں جاتی، جو دل میں آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں۔ مناقب الشافعی، امام شافعی کے تعریف میں لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی ان کے حالات۔ بستان العارفین، بستان کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو، فارسی کا لفظ ہے۔ عارفین، عارف کی جمع عارف کہتے ہیں، عارف باللہ جسے اللہ کی معرفت رکھنے والے، یعنی زہد سے متعلق کتاب ہے۔ پھر دقائق الروضہ، دقائق المنہاج، مسائل تخمیس الغنائم، یعنی غنیمتوں کی تقسیم کرنے میں جو خمس کا ہے اس کا بیان۔ الایضاح فی المناسک، مختصر آداب الاستسقاء، التقریب والتیسیر فی مصطلح الحدیث، حدیث سائنسز کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کے بارے میں ایک مختصر کتاب ہے، یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ حلیۃ الابرار، نیک لوگوں کا زیور، یعنی نیک لوگوں کو کیسے اخلاق، آداب اور کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان کی اکثر کتابیں جو ہیں وہ ادب، آداب اور تزکیے سے متعلق ہیں کہ لوگوں کو کیا سکھایا جائے۔ یہ دین کا ایک خوبصورت پہلو ہوتا ہے نا۔ اب ہے ریاض الصالحین۔ ریاض الصالحین امام نووی کی عظیم الشان تالیف ہے، کئی صدیوں سے یہ مجموعہ حدیث امت مسلمہ میں مقبول ہے۔ اس میں عام آدمی کو درپیش، ایک عام انسان کو، میرے اور آپ جیسے انسان کو جو مسائل درپیش آتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، ان مسائل کا حل قرآن کریم کی آیات اور منتخب صحیح احادیث کی روشنی میں پیش کیا گیا۔ یعنی دین کا وہ حصہ جو سارے مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے اس بات پر آپ کو موٹیویٹ کیا تھا کہ یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، آپ کے پاس کتاب ہونی چاہیے، تاکہ آپ خود بھی پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی حدیثیں سمجھ آئیں گی۔ کبھی کہیں ٹاک دینی ہو کوئی تو ایک اس ٹاپک کے اوپر ساری احادیث جو ہیں وہ جمع ہے۔ آج کل آپ دیکھیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینہ، لوگ 12 ربیع الاول منا رہے ہیں، پاکستان میں تو آج 12 ربیع الاول تھا، اور روشنیاں کر رہے ہیں اور کھانے پکا رہے ہیں اور نعتیں پڑھ رہے ہیں اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جو علمی ورثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، اور وہ علماء نے ایسی محنتیں کر کے، یہ ابھی امام نبی کے حالات میں نے اسی لیے بتائے ہیں کہ یہ کتاب یا یہ علم جو ہم تک پہنچا نا، یہ کسی کی جوانی اور کسی کی زندگی کی محنت کا نچوڑ ہے
یہ چیزیں اکٹھی کرنا، اس وقت تو چیزوں کو اکٹھا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، کمپیوٹر پہ آپ بیٹھ جائیں، ایک ٹاپک لکھیں، اس پہ ساری سائٹس آ جائیں گی، کتابیں آ جائیں گی، آپ ان کو کھولیں، چند منٹوں میں آپ یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں تو ایسی کوئی سہولت ہی نہیں تھی، ریسورسز بہت لمیٹڈ تھے۔ تو انہوں نے جتنی محنت کر کے یہ کتابیں لکھی اور پھر ان کو چھاپا گیا، لیکن آج ہم کھانے پینے اور روشنیوں اور گلاب کا چھڑکاؤ کرنے اور نعتیں پڑھنے اور محفلیں قائم کرنے میں ہزاروں ڈالر خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ایک کتاب نہیں خریدنا چاہتے۔ آپ اکثریت کو دیکھیں، ایسے لوگ جو یہ محفلیں قائم کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ریاض الصالحین کے بارے میں بتائیے کہ کیا کیسی کتاب ہے، کسی نے نام تک نہیں سنا ہوگا، اللہ ماشاء اللہ، یعنی کچھ علم والے بھی ہوتے ہیں، لیکن پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ تو اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت میں نے شروع میں آپ کو سنوائی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ نمبر 1، انہوں نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 4 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا تھا، تلاوت کتاب، ان کا تزکیہ کیا، ان کے اخلاق سنوارے، ان کو بہتر انسان بنایا، اور کتاب یعنی قرآن اور اس کے ساتھ حکمت کی تعلیم دی، اور حکمت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی باقاعدہ تعلیم دی لوگوں کو۔ اور پھر اس کے بعد امت کے علماء نے، صحابہ کے بعد حضرت صحابہ میں سے سب سے زیادہ جس نے اس پہ محنت کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ انشاءاللہ کہیں کسی حدیث کے ساتھ میں کچھ حالات ان کے بھی بتاؤں گی، کس طرح انہوں نے علم کے لیے قربانیاں کی۔ یعنی ایک چین کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں ان کی بے مثال قربانیاں، تب یہ علم ہم تک پہنچا۔ لیکن ہم ان کو ایک کمفرٹیبل کلاس روم میں بیٹھ کر یا اپنے فرصت کے اوقات میں پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اگر کتاب گھر میں ہوگی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں شروع سے انشاءاللہ۔ تو اس کتاب میں عام آدمی کو جو درپیش مسائل ہوتے ہیں ان کو صحیح قرآن مجید کی آیات اور منتخب احادیث کی روشنی میں پیش کیا گیا۔ عبادات سے لے کر معاملات تک اور معاشرت سے لے کر سیاسیات تک زندگی کے تمام اہم شعبوں میں قرآن حدیث سے جس طرح رہنمائی مہیا کی گئی ہے اس کا ذکر ہے۔ اس لیے اس کتاب نے اسلامک لٹریچر میں نمایاں مقام حاصل کیا اور ہر طبقے میں یہ معروف رہی، ہر طرح کے۔ اس کو یکساں مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ ایک بہترین تبلیغی نصاب ہے جو قرآنی آیات اور صحیح احادیث سے مزین ہے، ضعیف اور موضوع روایات اور من گھڑت قصے کہانیوں سے پاک ہے۔ یہ ایک ضابطہ حیات ہے جس کی روشنی میں انسان اپنے شب و روز کو مرتب کر سکتا ہے۔ اس کو آئینہ بنا کر اگر آپ پڑھیں تو اپنے ہی کردار کی کمی بیشی اور خامیوں کو انسان دور کر سکتا ہے۔ عربی میں اور اردو میں اس کی بہت سی شروحات ہیں۔ اس کتاب کا پورا نام ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین ہے۔ ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین، رسولوں کے سردار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں سے نیک لوگوں کا باغیچہ۔ جو نیک لوگ ہیں ان کا یہ باغ ہے، ریاض باغ کو کہتے ہیں نا، اور صالحین صالح کی جمع ہے، کیونکہ نیک لوگوں کے لیے جنت کے باغیچے ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، ایسی مجلسیں جیسے آپ جہاں بیٹھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ جنت کے باغوں سے گزرو، جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، مجالس ذکر، یعنی ذکر یعنی جہاں اللہ کا ذکر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جا رہی ہوں، یہ مجلسیں اس سے مراد ہیں، یہ جنت کے باغوں میں، کیونکہ ان کے اندر جس طرح سکون اور خوشی انسان کو ملتی ہے، اسی طرح جنت میں بھی اہل جنت کو اصل مزہ اور لطف کس چیز میں آئے گا؟ صرف کھانے پینے میں نہیں، اللہ کا دیدار کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، اللہ کا قرب پانے میں، اللہ
اللہ تعالیٰ کی محبت میں، کیونکہ ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہوتی، تو جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ چیز ان کے لیے ہر چیز سے زیادہ خوشگوار ہوتی ہے۔ امام نبوی نے اس کتاب میں صحیح احادیث کو جمع کیا ہے اور ان کو ابواب اور فصول میں تقسیم کیا ہے۔ اگر آپ کتاب کھولیں اور اس کی انڈیکس کو پڑھیں، انڈیکس دیکھیے شروع میں ہی ہونا چاہیے، یہ دیکھ رہے ہیں، اس میں ابواب ہیں، فصول ہیں، عقیدہ۔ اچھا، پہلا والیوم پھر مجھے دے دیں، پہلا آپ مجھے ذرا دیجیے اپنی کتاب، یہ بھی دو میں، دو میں، اچھا سب دو میں لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا وہ ان کے پاس اول ہے، جی کوئی بات نہیں۔ میں اصل میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ ابواب اور فصول میں وہ تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ابواب ہیں، یہ جو لکھا ہوا نا باب باب باب، ٹھیک ہے، یہ سب ابواب ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر کتب، یہ کتاب دیکھ رہے ہیں اس کو کچھ، اس کے بعد آئے گا کتاب، یعنی یہ فصل ہوگی، سوری یہ کتاب ہے، اور پھر باب کے اندر فصل بھی ہوگی، ٹھیک، یعنی اس کی تقسیم اس طرح ہے۔ اس میں عقیدہ، عبادات، معاملات اور زندگی کے تمام مسائل سے متعلق روایات بیان کی گئی ہیں۔ امام نووی نے احادیث پر 370 سے زیادہ ابواب باندھے ہیں، 370 سے زیادہ باب ذکر۔ امام بخاری آپ لوگوں نے پڑھی ہے نا، اس کا بھی باب ہوتا تھا نا، اور باب میں وہ موضوع یعنی ٹاپک بتاتے تھے اور پھر حدیث لکھتے تھے، اسی طرح انہوں نے بھی کیا ہے تاکہ قاری اور یعنی طالب علم کے لیے ان کا پڑھنا اور سمجھنا اور اس کی طرف رجوع کرنا آسان ہو۔ اس کتاب میں احادیث کی تعداد 1900 ہے، یعنی آلموسٹ 2000، 100 کم۔ ہر مسلمان گھرانے میں یہ کتاب موجود ہوتی ہے، یعنی جو بھی دیندار جن کو دین کا شوق ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی نشر و اشاعت اور اس کا اتنا زیادہ لوگوں تک پھیل جانا مؤلف کے شدید اخلاص کی علامت ہے کہ انہوں نے بہت خالص ہو کے یہ کام کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی زیادہ برکت دی کہ اتنا دور دور تک پھیل گیا۔ امام ذہبی کہتے ہیں، اے بھائی، آپ پر لازم ہے کہ آپ قرآن میں غور کریں اور بخاری اور مسلم، سنن نسائی اور امام نووی کی ریاض الصالحین اور ان کی کتاب الاذکار نظر میں رکھیں، یعنی ان کو پڑھتے رہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کیوں پڑھیں، حدیث پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اور حدیث کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے؟ اگر دیکھا جائے تو قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ جیسے ہمارا کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر کوئی کہے صرف میں لا الہ الا اللہ مانتا ہوں، اگلا پارٹ نہیں مانتا، تو کیا ہوگا؟ وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے لیے دونوں حصے ماننے ضروری ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ نیک عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے، عمل صالح کی، اخلاص اور اتباع سننا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے عقیدہ پڑھا، اس کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ توحید، یس یس، اور توحید ہی اخلاص ہے، یعنی اپنے سارے کام کس کے لیے خالص کرنا؟ اللہ کے، ایک اللہ کے لیے، یہ اصل توحید ہے۔ اور نیک عمل کرنے ہیں تو نیت خالص کر کے توحید کو دل میں رکھ کے پھر کام کرنا کیسے ہے، وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ سنت سے، حدیث سے۔ تو یہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے بہت اچھی مناسبت ہوئی کہ عقیدے کے بعد اب آپ اس کا ظاہری پہلو یعنی عمل کا احادیث پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیانت داری آسمان سے لوگوں کے دلوں میں اتری ہے،
یعنی انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے امانت اور دیانت۔ اور قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے جسے لوگوں نے پڑھا اور سنت کے ذریعے سمجھا۔ یہ بخاری نے روایت کی حدیث۔ قرآن بھی کہاں سے نازل ہوا؟ آسمان سے، اور اسے لوگوں نے پڑھا اور کیسے سمجھا؟ سنت کے ذریعے سے۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن سمجھنے کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ حدیث کا پڑھنا۔ سنت کی اتباع بھی واجب ہے۔ دینی مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بذریعہ وحی رہنمائی کی جاتی تھی، جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرح ہی واجب ہے۔ اتباع سنت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ یعنی ان دونوں کے مخالف کام مت کرو، قرآن و سنت کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کے ساتھ حکمت دے کر بھیجا اور ہمیں حکم دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہہ دیجئے اللہ اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں کہ نہیں ہم نے نہیں ماننا، یہ تو قرآن میں ٹھیک ہے، یہ حدیث میں یہ نہیں ہم مانتے، تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی حدیث کا انکار جو ہے انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اور وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ حدیث کے بغیر تو ہم اللہ کی اطاعت مکمل کر ہی نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے میں تمہیں جس چیز کے بارے میں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے باتیں نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اللہ ہی نے نازل کی ہے۔ حدیث جو ہے نازل ہوئی ہے، اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں کہ وہ وحی جو تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن تو تلاوت کیا جاتا ہے نا۔ سورۃ النساء میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یہ آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ تو کس حکمت کس نے اتاری؟ حدیث کس نے اتاری؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس لیے اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جبریل علیہ السلام آپ کو سنت کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے، جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی تعلیم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کی تشریح کریں، اس کی تفصیل بیان کریں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ صحابہ جو تھے وہ سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں علم 3 چیزوں کا نام ہے، قرآن و حدیث اور لا ادری، یعنی اگر قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ نہ مل سکے تو کیا کہنا چاہیے؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اسی طرح یہ کہ حدیث میں قرآن مجید کے احکامات کی تفصیل ملتی ہے۔ قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، حدیث ہمیں تفصیل بتاتی ہے نماز کیسے پڑھنی ہے اور زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ حلال حرام کی تفصیل بھی ملتی ہے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم
اور حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمارے لیے 2 طرح کے مردار اور 2 طرح کے خون حلال ہیں، اور مردار سے مراد مچھلی اور ٹڈی، اور خون سے مراد کلیجی اور تلی، سپلین۔ تو ہمیں ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے تاکہ گمراہ ہونے سے بچ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ ہمیں ان دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہم مانیں گے اور ایک نہیں مانیں گے۔ اس شخص کی مذمت کی گئی ہے جو صرف قرآن کے حکم پر اکتفا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، میں تم میں سے ہرگز کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند سے تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرے حکموں میں سے کوئی حکم آئے، ان باتوں میں سے جن کا میں نے حکم دیا یا جن سے میں نے منع کیا، تو وہ کہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم نے کتاب اللہ میں جو پایا ہم نے اس کی پیروی کی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، ابو ایوب السختیانی کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص سے سنت بیان کرو اور وہ کہے اسے چھوڑ دو یعنی سنت کو چھوڑو، ہمیں قرآن سے بیان کرو، تو جان لو کہ وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی پورے یقین کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنا چاہیے اور عمل کی نیت سے حاصل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ریاض الصالحین کے سفر کا آغاز بہت پہلے ہوا تھا۔ پاکستان میں 1993 نومبر میں فاروق احمد لغاری جو تھے وہ پاکستان کے صدر بنے، تو جب وہ اسلام آباد شفٹ ہوئے تو ان کی وائف کو قرآن پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو انہوں نے اسلامک یونیورسٹی میں کانٹیکٹ کیا۔ اس وقت میں اسلامی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، تو یونیورسٹی نے مجھے بھیجا ان کے پاس کہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں اور ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ذکر کیا کہ قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے یا ہم لوگ کس طرح پڑھا، ابھی الہدیٰ نہیں قائم ہوا تھا، تو یہ اس سے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ 4 نومبر 1993 کو وہ اسلام آباد آئے ہیں، اور کچھ دن کے بعد ہی میری ملاقات ان سے ہوئی اور الہدیٰ 94 نومبر میں قائم ہوا۔ تو اب ہوا یہ کہ جب میں نے ان سے بتایا کہ میں کس طرح پڑھاتی ہوں، کیا چیز میں نے پڑھی ہے، کیسے پڑھنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر صرف مجھے نہیں اور لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ انہیں بات سمجھ میں آ گئی۔ تو بہرحال پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی ایک پہلے فیملی کا حلقہ بلایا، مجھے اس میں انوائٹ کیا، میں نے درس دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی ان کے دائرہ کار میں لوگ آتے تھے سب کو انوائٹ کرنا شروع کیا، اور اس طرح 94 کی ابتدا میں ہی درس قرآن کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ مہینے میں 2 دفعہ ہوتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس دوران انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ روضہ رسول پہ کھڑی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے قدموں سے تیز روشنی نکلی اور سارے ماحول کو منور کر گئی ہے۔ تو انہوں نے اس خواب کا ذکر مجھ سے کیا، میں نے اس کی خواب کی تعبیر یہ کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے حدیث اور سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی یعنی لوگوں تک پہنچائے گا۔ لہٰذا اس کے بعد پھر یہ اعلان کر دیا گیا کہ 1 ہفتے بدھ کے دن درس قرآن ہوگا اور 1 ہفتے درس حدیث ہوگا۔ تو اس طرح میں نے 24 مئی 1995 کو ریاض الصالحین پڑھانی شروع کی، اب سے تقریباً 29 سال پہلے یہ شروع ہوا۔ اب ہوا یہ کہ 19 نومبر 97 کو فاروق لغاری صاحب کا ٹینیور ختم ہو گیا، تو یہ سلسلہ وہاں رک گیا۔ اس وقت جو قرآن میں نے شروع کیا تھا اس کے چند 1 پارے رہ گئے تھے، جو بعد میں پھر انہوں نے اپنی پرائیویٹ مجالس میں مکمل کروایا، اور ریاض الصالحین کے بہت سے ابواب مکمل ہو چکے تھے، اور اس طرح یہ تقریباً قرآن مجید 3 سال وہاں پڑھایا گیا اور ریاض الصالحین تقریباً 2 سال۔ اس کے بعد جب میں کینیڈا میں آئی، پھر اس کے بعد مجھے کراچی جانا پڑا، پھر اس کے بعد کینیڈا آ گئی۔ کینیڈا آنے کے بعد یہاں پر پہلے تعلیم القرآن کا کورس ہوا، پھر انگلش کورس شروع کیا گیا، اور اس میں کچھ سپورٹ چاہیے تھی وہ میں دیتی رہی۔ پھر 2009 اگست 21 سے 2 ستمبر تک میں نے یہاں بھی ریاض الصالحین شروع کی کہ میں اب دوبارہ اس کو شروع کرتی ہوں۔ اس کے کچھ ابواب بھی پڑھائے تھے کہ مجھے پھر پاکستان جانا پڑا، اور پھر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اور آج پھر تقریباً 15 سال کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے۔
ربیع الاول ہی کے مہینے میں. اور اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مجھ سے مکمل کروا لے. اسی لیے ہم آغاز سے ابھی نہیں شروع کر رہے. ہم دوسرے والیوم کے پیج نمبر بتا دیجئے جو کتاب اس وقت آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. جی پیج 241 ہے، نیو ایڈیشن ہے دارالسلام کا، اور اولڈ ایڈیشن جو ہے اس کا پیج 137 ہے. حدیث نمبر کیا؟ باب 218 ہے، 1223. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم حدیث شروع کریں گے. تو یہ تھی اس کی کہانی. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی مشورہ ہو تو آپ بتائیے. جزاکم اللہ خیرا. جی سوال کیجیے. جی ان کا سوال ہے، بولیے مائک میں بولیے. سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری اور ریاض الصالحین کو کیسے کمپیئر جی صحیح بخاری اور ریاض الصالحین کو کیسے کمپیئر کریں گے؟ صحیح بخاری تو امام بخاری نے لکھی تیسری صدی ہجری میں، اور یہ لکھی گئی اس کے بعد یعنی 7ویں صدی ہجری میں. امام بخاری نے تفصیلی کتاب لکھی جس میں تقریباً بغیر تکرار کے 4000 حدیثیں ہیں. امام نووی نے امام بخاری کی کتاب سے بھی لی حدیثیں، امام مسلم سے بھی لی، اور دیگر کتب سے بھی جو صحیح احادیث تھیں مختلف ٹاپکس پر ان کا انتخاب کر کے اپنی کتاب بنائی تاکہ عام بندے پڑھ سکیں. بخاری کیونکہ تفصیلی کتاب ہے، سب کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو ضروری چیزیں جو تھیں انہوں نے ضروری عنوانات کے تحت اس کتاب میں لکھ دی کہ ایک عام انسان کے لیے حدیث کو ایکسس کرنا آسان ہو. استاذہ علم کے بغیر کیسے بدعت اور وہ چیزیں شروع ہوتی ہیں؟ لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من احب سنتی فقد احبنی، میری محبت کا اظہار جو کرنا چاہتا ہے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، وہ میری سنت سے محبت کرے گا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو سنت کا پتہ ہی نہ ہو تو سنت سے محبت کیسے ہوگی؟ اگر آپ کہیں کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، ایک آپ ملے ہو، آپ نہیں ملی بھی نہیں، دیکھا ہے نہیں دیکھا، سنا ہے نہیں سنا، تو کس چیز سے محبت ہے آپ کو؟ ایسی کوئی تو یقین کرے گا کہ ایک ہوائی چیز سے آپ کو کوئی محبت ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہ ہم پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے وہ بھیجے گئے اس مقصد کو تو پیچھے ہی چھوڑ دیا ہم نے، اور صرف محبت کے دعوے کیے جا رہے ہیں. تو اللہ کی نظر میں اس کی اللہ ہی بہتر جانتا کہ جو بھی ویلیو ہوگی. جی نازیہ. جی آپ نے مینشن کیا تھا کہ مطلب تعلیم ہمیں حاصل کرنی چاہیے عمل کی نیت سے. تو کئی دفعہ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ اب الہدیٰ بھی کوئی جوائن کرے، سالوں سال سے یہاں ہیں، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ لوگوں میں فرق نہیں آتا ہے، اور پھر اس طرح ہمیں کہنا چاہیے کہ دیکھو اتنے سال سے فلاں مطلب پڑھے جا رہے ہیں لیکن دیکھو ان میں کوئی فرق نہیں آیا. لیکن ہدایت تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں نا. جی یہ تو بالکل ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور کسی کے بارے میں بھی یہ کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے دل کا حال تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے اندر کتنی تبدیلی آ چکی ہو. اور یہ ایک بہت جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ لوگوں کے اندر یا فلاں کے اندر کسی کو اسپیسیفک کر کے کہ اس کے اندر کوئی چینج نہیں آیا، یہ نہیں کہہ سکتے. بعض لوگوں کی بعض ویکنیسز ہوتی ہیں، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کے اندر کی کچھ ان کی نیچر یا مزاج میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ان کے لیے تبدیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن کیا ایمانداری سے بتائیے، آپ سب اپنے آپ سے پوچھ کے آپ کے قرآن پڑھنے کی زندگی میں الہدیٰ آنے سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا؟ فرق کچھ تو آیا نا. یعنی ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فرشتے بن گئے ہیں یا ہم پرفیکٹ ہو گئے، لیکن فرق آتا ہے. بعض لوگوں کا فرق بہت ویزیبل نہیں ہوتا، یا انہیں شاید آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا، تو اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں بدلے. جی ان کو دیجیے، وہ کچھ ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں. ہاں جی استاذہ جی مائک لیجیے 1 منٹ تاکہ سب لوگوں تک بات پہنچ سکے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ صرف ایک ہم میں نہیں فرق آتا ہے، پورے خاندان میں فرق آتا ہے. الحمدللہ اس میں یہاں جب سے ہم نے یہ جوائن کیا الہدیٰ 2005 سے میں یہاں لگی ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ،
تو جو ہماری اپنی پوری نسل میں سمجھے پورے خاندان میں جو فرق آئے ہیں نا وہ میں بیان نہیں کر سکتی. الحمدللہ اور یہ پھر بھی اللہ ہی کہ کے ہاں ایک اذن سے. مسلمان گھر میں تھے ہم، ہمارے گھر میں بھی علم تھا، سب کچھ تھا، لیکن بس سمجھے جیسے زندگی گزر رہی. دوسری بات یہ سالن یہ ریاض الصالحین کی بک جو ہے نا، میں 2005 میں کورس کر رہی تھی، تو ایک بچی تھی پتہ نہیں انگلش کورس کر رہی تھی، وہ بچی مجھے یہ لا کے کتاب دی اور اس نے یہ کہا کہ آنٹی یہ بک لے لیں آپ. دو بک تھی، میں 2 والیوم اور میری فیس دینے کے پیسے پتہ نہیں یاد نہیں ہے وہ لڑکی، لیکن یہ کہ فوراً میں نے لے لی کتاب اس سے اور جو بھی اس نے مانگا دیا میں نے دے دیا. تو آج مجھے اتنی اچھی لگ رہی، اتنی خوشی ہو رہی ہے اس کتاب کے ساتھ. خیر میں گھر میں بھی پڑھتی رہی ہوں، میرے پاس بہت پورا شیلف ہے بھرا ہوا. تو میرا بیٹا کہتا ہے اتنا کیوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کھجور سے منہ میٹھا کرتے جائیے، ختم سے پہلے ہی بانٹ رہے ہیں ابتدا میں آغاز میں. اشہد ان محمد رسول اللہ. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے. گویا حدیث پڑھ کر اس کا اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں کی بخشش کا بھی. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جس کی کتاب ہے اس کو واپس دے دیجیے. اپنی اپنی کتاب پہ نام بھی لکھ لیجیے تاکہ مکس اپ نہ ہو بعد میں. اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.